بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عشق آباد کے مکالماتی سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ معروف شاعر، ڈرامہ نگار، ہدایت کار جناب اطباف ابرک صاحب موجود ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ انہوں نے اپنی گراں قدر مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر، ان کے فن، ان کے فکر پر ان سے گفتگو کریں گے۔ سر، آپ کا اصل نام تو آفتاب اکبر ہے، لیکن آپ نے اپنا کلمی نام اطباف ابرک رکھا، یہ کیا نام ہے؟ کلمی نام نہیں کہوں گا، آفتاب اکبر کے نام سے میں نے زندگی میں 30 سال گزارے ہیں۔ زندگی سے مراد ہے کہ شوبز میں آئی واز بیسیکلی اے رائٹر، ڈائریکٹر، ایڈورٹائزنگ میں 25 سال گزارے تو میں آفتاب اکبر ہی تھا۔ پھر ایک فیز آیا، ایک لمبی کہانی ہے، خیر وہ شاعری شروع کر دی۔ شروع کرنے سے مراد یہ ہے کہ شاید شاعری کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، شروع سے بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے۔ فکشن بیسیکلی میرا لکھنا مہارت تھی جسے کہنا چاہیے، جو کچھ کیا۔ ایڈورٹائزنگ بھی فکشن ہے، ڈرامہ بھی فکشن ہے، تو شاعری بھی فکشن ہے بہرحال۔ تو جب شاعری شروع کی تو میرے کچھ دوست میرے ارد گرد ایسے تھے جن سے مجھے خطرہ کہہ لیں، دوستوں سے جو ہوتا ہے کہ اگر ان کے علم میں آیا کہ میں شاعری بھی شروع کر دی ہے تو وہ مجھے کیا کہنا چاہیے، بخشیں گے نہیں۔ تو ایک طرح کا چھپ کے شاعری شروع کر دی، جو بچپن میں کوئی 16-17 سال کا نوجوان کرتا ہے۔ میں نے وہی کام کوئی مڈ 40s میں جائے کیا کہ چھپ کے شاعری شروع کر دی۔ ناٹ دیٹ کہ چھپ کے، شاید وہ میرا خیال ہے کیونکہ میں ایک کارپوریٹ کلچر میں تھا تو وہاں ذرا تھوڑا سا مجھے اس وقت آڈ لگتا تھا کہ اب یہ لوگ سمجھیں کہ میں شاعری کر رہا ہوں، شاید وقت برباد کر رہا ہوں۔ تو بس جس کو کہنا چاہیے کہ اس چیز کو ایک طرح کا اب کیا ہائیڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، میں 4-5 سال بلکہ 4 سال شروع کے جو انیشیل شاعری کی تھی تو خیر میں نے کبھی تصویر ہی پوسٹ نہیں کی تھی آن دا سوشل میڈیا۔ بائی دیٹ ٹائم میرا خیال ہے میرے 2 ملین فالوورز ہو چکے تھے پیج کے، لیکن میری تصویر نہیں تھی۔ پھر وہ کچھ ایسی سچویشن ہوئی کہ 1-2 اور جس کو کہنا ہے امیدوار آ گئے اطباف ابرک کے، 1-2 بلکہ ایک ریڈیو چینل پہ ایک صاحب نے انٹرویو دے دیا کہ وہ ہیں، تو پھر میں نے تصویر لگانی شروع کی تو بس پھر نام بھی ہو گیا۔ ادروائز اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں اب اس نام سے شاید پیچھا بھی چھڑانا چاہتا ہوں لیکن اب وہ چھٹتا نہیں ہے۔ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اب میں کسی اور نام سے لکھوں گا، تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس طرح سے اس کو ریلیٹ کر سکیں گے۔ تو اب یہ نام چل پڑا ہے ساتھ، تو بس یہ ساتھ ہے، ادروائز کی کوئی اور ریزن نہیں ہے، کوئی کلمی نام یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا کوئی مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ آفتاب اکبر کے ورڈز کو ری ارینج کیا ہوا ہے، دیر آر سیم الفابیٹس ہیں، ان کو ری ارینج کر کے جس کو کہنا چاہیے، میں کوئی جس کو کہنا چاہیے نا کوئی شاعرانہ قسم کا کلمی نام نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ کوئی جس طرح کے ہوتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں جسٹ اے تھاٹ۔ تعلق کیونکہ ایڈورٹائزنگ سے ہے تو یہی کہنا چاہیے کہ وہ ایک ری ارینج ذہن میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو اسی کو ری ارینج کر کے وہ ایک میننگ فل تو نہیں کہنا چاہیے، ابرک از میننگ فل، اطباف از ناٹ میننگ فل۔ بہت سارے لوگ تو اس کو شروع میں سمجھتے رہے کہ میں شاید کوئی ٹرکش شاعر ہوں جس کا ترجمہ چھپتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے شروع میں۔ اب وہ گزر چکا ہے، ظاہر کو پرانا ہے جس کا وہ کوئی اردو ٹرانسلیٹ کر کے لگا رہا ہے، تو میننگ کوئی نہیں ہے ظاہر ہے اس کا۔ بس یہ میں کہنا چاہیے کہ ایک نام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہے کہ ایک سمجھدار آدمی کو، ایک ادیب کو، ایک جس کو کہنا چاہیے ایک باشعور انسان کو اس طرح کا فیک نیم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ پلانڈ ہوتا تو شاید میں نہ کرتا، فرینکلی اٹ واز ناٹ پلانڈ۔ یہ تو ایک جس کو کہنا دوستوں سے ہائیڈ کرنے کے لیے تھا، پھر لیکن وہ آہستہ آہستہ اس طرح چپک گیا، طاری ہو گیا تو وہ ساتھ چل پڑا۔ پھر میں نے بیچ میں کوشش کی بھی کہ میں دوبارہ آفتاب اکبر کے نام سے کروں، لیکن لوگوں نے میرے جس کو کہنا چاہیے میرے جو دوست اور وہ ریلیٹ نہیں کرتے تھے، وہ اس بات کو سننے کو تیار نہیں تھے، جو اطباف ابرک کے فین تھے کہنا چاہیے یا دوست تھے، بس پھر نام ساتھ چپک گیا۔ میرے فادر نے جب وہ تھے تو میرے فادر نے بڑی کوشش کہ میں آفتاب اکبر کے نام سے لکھوں، تم خود اپنی ریکگنیشن لو۔ اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ اطباف کی گفتگو بھی ہوتا ہے، مجھے خود چونکنا پڑتا ہے کہ کس کی گفتگو ہو رہی ہے، کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو بس یہ ہے، ادروائز ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اس میں دس از ناٹ اے پلانڈ موو نہیں ہے کوئی ہے۔ صحیح۔
اچھا سر، عام طور پہ شعراء کرام جب اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں بچپن سے ہی شاعری کا شوق پیدا ہو گیا تھا، لیکن آپ نے بتلایا کہ آپ کو تو مڈ 40s میں کہیں جا کے آپ نے لکھنا شروع کیا اور شاعری شروع کی اور آپ ایز اے شاعر پرومیننٹ ہوئے. اچھا، لکھنا شاید میں نے جس ایج میں شروع کیا تھا، مجھے یاد ہے میٹرک تک میرے کچھ کہانیاں ڈائجسٹوں وغیرہ میں چھپنی شروع ہو گئی تھیں. یہ میٹرک کی بات ہے. تو لکھنا میرا یہ نہیں کہ لکھنا میں نے بچپن سے شروع کر دیا تھا، کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ تھا. میرے فادر واز ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ تھے، بہت اچھے ماشاءاللہ، وہ فکشن رائٹر اچھے تھے. انہوں نے بہت لکھا، جو بیسکلی جرنلسٹ تھے، وہ پولیٹیکل رائٹنگ سے لوگ جانتے ہیں انہیں زیادہ، غلام اکبر. تو اس کے بعد میں ٹی وی کے لیے لکھتا رہا بہت زیادہ. میں نے کوئی 20 22 23 سیریلس لکھے تمام چینلز کے لیے. ڈائریکٹ بھی کیے ان میں بیشتر، اکثر و بیشتر میرے اپنے ڈائریکٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ دوسروں نے بھی کیے. وہ بیچ میں جس کو کہنا ہے دل بھر گیا. میرا خیال ہے ہر کریٹیو آدمی ہوتا ہے، وہ دل کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیز آتا ہے اور اس کا دل بھر جاتا ہے. دل بھرنے سے مراد یہ ہے کہ چھوڑ دیتا ہے کام، کہ رک جاتا ہے، کہ کام چھوڑ دینا چاہتا ہے، کچھ اور کرنا چاہتا ہے. تو یہ سمجھے کہ میں نے ڈرامہ لکھنا چھوڑا. اس کی وجہ شاید وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھا اس وقت، اور میں اس وقت فیز میں تھا کہ میں اپنی کچھ معاشی صورتحال کو، اور جس کو کہنا چاہیے اس بزنس کو دیکھ رہا تھا. تو وہ لکھنا لکھانا کام ہوا. تو جب وہ رکا تو پھر میں شاعری کی طرف گیا. شاعری کی طرف بھی جانا جس کو کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیے، شوق شاید ہوگا، بچپن میں بھی کوشش کی ہوگی، ظاہر ہے، ایسا نہیں ہے کی ہے وہ بھی، لیکن وہ صرف شوقیہ حد تک ہوتی ہے. تو میں نے ایک اصل میں جب ڈرامہ لکھنا بند کیا تو میں نے کہا چلیں، مجھے بچپن سے ہی ایک ہے، ابھی بھی ہے، لیکن وہ وقت نہیں مل رہا کہ میں فکشن لکھوں گا. ایک ناول لکھنا شروع کیا. تو اس کا جو مرکزی کردار تھا وہ ایک شاعر تھا. تو اس کی شاعری خود لکھنی شروع کی اندر. تو بس وہاں سے وہ کتاب تو بیچ میں پھر وہی وقت کی مصیبت رہ گئی. تو بس اس شاعری میں سے ایک لگاؤ پیدا ہو گیا. سچی سی بات ہے، پھر مجھے پتہ لگا، مجھے بیسک شاعری کے متعلق سب کچھ پتہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتہ تھا، لیکن جس کو کہنا چاہیے کہ بیسک، اس کی بیسکس کے بارے میں بالکل لا علم. ظاہر ہے کہ جس کو کہنا چاہیے کہ میں 45 سال کی عمر میں ایک 14-15 سال کا نوجوان تھا، سب سمجھنا چاہیے کہ بالکل اس لیول کا اس تھا. چاہے میری جس کو کہنا چاہیے نا کہ شاعری کے حوالے سے، جو ٹیکنیک کے حوالے سے میری جو معلومات تھی وہ بالکل ایک بگنر کی طرح تھیں. تو پھر ایک چیلنج کے طور پہ لینا شروع کیا. جب لوگوں نے بتایا، سچی سی بات ہے، پتہ لگا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، تو پھر اس کو ایک چیلنج کے طور پہ سیکھنا شروع کیا. تو اور پڑھ پڑھ کے سیکھا، سچی بات بتاؤں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے لکھنا 45 سال میں نے 45 سال کی عمر میں شاعری شروع کی. وہ صرف اس وجہ سے کہ شاید مجھے اس وقت لگا تھا کہ یہ بہت ٹائم کنزیوم کرتی ہے اور میں کر سکتا ہوں، اگر میرے پاس دن میں یا ہفتے میں یا مہینے میں 1-2 دن بھی ہوں گے تو میں شاعری کر لیا کروں گا. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، یو نو اٹ، کہ یہ اپنے آپ کو لپیٹ لیتی ہے. آپ پھر باقی سارے کام آپ کے جو ہوتے ہیں وہ پیچھے دھکیلنے چلے جاتے ہیں. تو اب تو اپنے آپ سے مجھے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یار ہفتہ ایسا بالکل اگر کچھ ذہن میں آئے گا بھی تو کچھ نہیں سوچنا، ابھی یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. تو یہ ہے. آپ کے جو اشعار زبان زد عام ہیں، محفلوں میں سنائے جاتے ہیں، محبت ناموں کا حصہ بنتے ہیں، وہ عموماً چھوٹی بہر کے ہیں سر. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ آپ چھوٹی بہر کو ہی استعمال کرتے ہیں. اچھا، اگین میں دیکھیں، میرا پہلے تو میں ایک بات بتاؤں، میرا انٹرویو علمی سطح پہ اپنی ذاتی رائے پہ سارا کا سارا ہوگا. میں اپنی ذاتی جسے کہتے ہیں کہ جو میں سوچتا ہوں وہ ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں سوچتا ہوں اور جیسے میں نے ایکوائر کی طریقہ، وہ طریقہ شاید دوسرا کوئی نہ کر سکے، اور شاید میرا جس طریقے سے میں نے سیکھی شاعری وہ شاید غلط ہو. اگر کوئی اس کو اور اپنے اوپر اپلائی کرے تو شاید صحیح نہ ہو سکے. تو میں نے تو سچی سی بات بتاؤں، میں کیونکہ اس میں میرا خیال ہے جس طرح آپ اگر اب ہائیڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میری فیس بک پہ میرے بہت سارے بیوزن اشعار پڑے ہوں گے، وہ میرے 2017-16 کے اشعار ہیں، اور میں ان کو اون کرتا ہوں کہ میں نے لکھے ہیں. ظاہر ہے ہر شاعر نے جس طرح ایک 16 سال کے 17 سال کے نوجوان لکھتا ہے، تو اسی طرح میں تھا، جو مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے ان کو ٹھیک کیا اپنے آپ کے اندر.
چھوٹی بہر کا جہاں تک بات آپ نے کی مجھے آسان لگنے لگ گئی. اچھا پھر وہ مجھے جس کو کہتے ہیں کہ میں اس میں ایک جس کو کہتے ہیں ایک چھوٹی بہر کی 2-3 ظاہر آسان بہت ملتی جلتی بہریں ہیں. بعض اوقات تو شروع میں تو یہ بھی ہوتا کہ میں ایک بہر سے نکل دوسری بہر میں چلا جاتا تھا, پتہ بھی نہیں لگتا تھا. چھوٹی بہر میں یہ بہت بڑی خرابی ہے. کچھ بہریں ایسی ہیں جیسے آپ بھی جانتے ہیں, تو وہ مجھے آسانی لگی. پھر میں نے جس کو کہتے ہیں پڑھنا شروع کیا جن شعراء کو, جن میں ناصر کاظمی تھے اور جان ایلیا تھے, تو وہ چھوٹی بہر میں لکھتے تھے دونوں اتفاق سے بہت زیادہ. میں ناصر کاظمی کا بڑا بچپن سے ہی فین تھا. تو بس پھر ان کو دیکھ کے پھر ایک یہ ہے کہ چھوٹی بہر میں لکھنا از اے چیلنجنگ کام, تو چیلنج بھی اچھا لگتا ہے. اور پھر وہ ایک آپ دیکھیں ہر کام میں آپ ایز آسانی محسوس کرتے ہیں. دس از جسٹ لائک کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ہوتے ہیں اچھے, کچھ لوگ ون ڈے کے لیے اچھے ہوتے ہیں, کچھ T20 کے لیے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ چھوٹی بہر میں اچھا لکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑی بہر میں اچھا لکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا میں ابھی پچھلے دنوں طابر صاحب سے ساتھ تھا, تو میں نے ان سے کہا مجھے اپنی چھوٹی بہر میں آپ کچھ سنائیں. تو وہ ہنسنے لگے, کہتے ہیں کہ میں جب شروع کیا تب میں لکھتا تھا, اب میں نے بڑے عرصے سے چھوٹی بہر لکھا ہی نہیں کبھی. تو وہ اب ایک وہ ایز محسوس کرتے ہیں, کمانڈ محسوس کرتے ہیں, آسانی محسوس کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ زبردستی نہیں کرتے, وہ ظاہر ہے وہ شاعر کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے اسی میں لکھنا ہے. تو جس بہر میں بھی خیال آئے, ہمیشہ خیال بہر لے کے آتا ہے, سب کچھ لے کے آتا ہے خود ہی, اگر ہے خیال جینون ہے تو پھر آپ اس میں ہی کرتے ہیں. تو وہ جس میں آپ آسانی فیل کرتے ہیں پھر اسی میں آپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی لینگویج کی طرح ہے کہ میں اگر جسے اپنے خیالات کو اگر میں اردو میں زیادہ اچھے طریقے سے کر سکوں, یا کچھ لوگ پنجابی میں زیادہ اچھے سے کر سکیں, کچھ انگریزی میں کر سکتے ہیں, کچھ فرینچ میں کر سکتے ہیں. اگر میں اپنے کچھ خیالات کو, مجھے چاہے فرینچ آتی بھی ہو, تو میں اگر فرینچ میں وہ کرنے کی کوشش کروں گا شاید اپنے خیالات کو اس طرح پیش نہ کر سکوں جس طرح اردو یا پنجابی میں کر سکتا ہوں. تو یہ بھی ایک ایز ہے. بہر بھی ایسے ہی ہے میرے نزدیک کہ آپ جس میں ایٹ ایز ہوتے ہیں پھر آپ اس میں بات کرتے ہیں. سر یہ شاعری, فنون لطیفہ, یہ ہماری زندگیوں میں کیا اثر ڈالتی ہے؟ ہماری زندگی کیسے اس کو اڈاپٹ کرنے سے مختلف ہو جاتی ہے؟ کیا ویلیو ایڈ کرتی ہیں یہ چیزیں ہماری زندگی میں؟ شاعری کم از فکشن بھی, شاعری بھی, میں شاعری کو بھی فکشن سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم بہت سارے لوگ تو ریلیٹ کر لیتے ہیں اس سے کہ جناب یہ سب کچھ گزر رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہی کچھ لکھ رہے ہیں جو آپ پہ گزر رہا ہوتا ہے. اکثر آپ جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, آپ وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایسے ہی ہے نا کہ فکشن رائٹر بڑے اچھے فکشن رائٹر ہیں, تو یا شرلک ہومز کو جس نے آتھر نے لکھا اس نے کیا کتنے سارے مرڈر کیے, یا ایسا تو نہیں ہوا, کیونکہ اس نے لیکن اس کا شوق تھا, اس نے پڑھا, اس نے دیکھا, اس کی ریسرچ اس پہ تھی, اس نے لکھا. اسی طرح شاعری بھی آپ سوسائٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ لکھتے ہیں. اچھا جہاں تک یہ ہے فنون لطیفہ کی بات ہے, فنون لطیفہ شاعری جو ہے نا بیسٹ کتھارسس کا انسان کا بیسٹ ہے. ایک بڑی دلچسپ شاعری میں سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک شاعری میں ہے, جو ریلیٹ کرتے ہیں, جو میں ظاہر ہے جو مجھے اپنی شاعری پہ بھی فیڈ بیک آتی ہے اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا ہے, ذاتی رائے ہے, یہ ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو. لوگ ریلیٹ کرتے ہیں ایک تو آپ کو اپنے آپ سے شاعری کو, اور دوسرا ایک انسان کی فطرت ہے, انسان کسی کو خوش دیکھ کے تو شاید خوش نہیں ہوتا, لیکن کسی کو افسردہ دیکھ کے بعض اوقات دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ایک یہ بھی ہوتا ہے, یا آپ افسردہ ہو رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. اچھا خوش کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ خوش ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ایول مائنڈیڈ ہے اس لیے خوش ہو رہے ہیں. خوش اس لیے, اور خوش سے مراد یہ کہ آپ اپنے اندر فیل بیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دنیا میں اور بھی بڑے لوگوں کے مسائل ہیں, یار ہم چلو ایک ہمارے ساتھ بھی ہے تو کوئی بات نہیں. اب وہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. تو شاعری میں بھی اکثر کتھارسس ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایسے ہی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں, مجھے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑا ڈپریسو لکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ڈپریسو شاید لوگوں کے لیے, میرا خیال ہے وہ ایک طرح کا ول پاور پیدا کرتا ہے, ڈپریشن نہیں پیدا کرتا. یہ میری اپنی رائے ہے. آپ جب کچھ ڈپریسنگ چیز پڑھتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ اس میں ہو جائے, لیکن اس کے بعد آپ جب اپنے آپ کو کتھارسس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت اچھی جگہ اپنے ذاتی طور پہ کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ تو یہ مسائل نہیں ہیں, میں تو یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں. تو فنون لطیفہ جتنے بھی ہیں یہ بیسکلی انسان کا کتھارسس کر رہے ہوتے ہیں, رائٹلی یا رانگلی. آپ یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ ہر دفعہ صحیح ہوتا ہے, لیکن کتھارسس کر رہے ہوتے ہیں. انسان ایک دم ایک سچویشن میں آ جاتا ہے جو جس سچویشن میں نہیں ہوتا ہے ذہنی طور پہ. اس میں شاعری میں بھی بالکل ایسا ہی کہ دیکھ لیں آپ,
اگر آپ کے ٹیبل پہ بہت ساری چیزیں پڑی ہوں تو اگر آپ کا اس وقت نمکین کھانے کو دل کر رہا ہو تو آپ نمکین کھائیں گے. آپ جتنا مرضی میٹھا لا کے رکھ دیں آپ کبھی نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ کا میٹھا کھانے کو تو آپ اس پہ پریفرنس کریں گے. تو اسی طرح شاعری میں بھی ہے کہ آپ کو اپنے موڈ پہ طاری کر لیتی ہے اور آپ کو جس کو کہتے ہیں آپ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں. اگر آپ کا موڈ اچھا ہے تو آپ کو پھر جس کو کہتے ہیں کہ رومانٹک شاعری اور جس کو کہنا چاہیے اس طرح کی اچھی لگے گی. لیکن اگر آپ کے ڈپریسو ہیں تو آپ کو لاکھ اچھے سے اچھے شاعر کا شعر سنا دیں جو بڑا جس کو کہنا چاہیے میلوڈی ہو لیکن آپ کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن اس میں آپ کو وہ اس طرح کے شعر سنائیں گے جس سے آپ کتھارسس ہو رہا ہو تو آپ کو اچھا لگے گا. تو فنون لطیفہ خاص طور پہ شاعری کتھارسس کرتی ہے جو بہت جس کو کہ ایک ریمیڈی ہے انسان کے لیے. میرا خیال ہے ہر بندے کے لیے ایک ریمیڈی ہے اپنے پرابلمس کو حل کرنے کے لیے. صحیح. سر آپ شاعری بھی کرتے ہیں, آپ ڈرامہ بھی لکھتے ہیں, ہدایت کاری بھی کرتے ہیں. یہ مختلف الانواع قسم کی ذمہ داریاں ہیں جو آپ نبھاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو شاید ہمارے علم میں نہیں ہیں. تو اتنے سارے کاموں کو بیک وقت ایک انسان کس طرح مینج کر سکتا ہے اور کس طرح کامیابی کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے؟ اچھا, یہ میں نے ڈائریکشن اور رائٹنگ اور پروڈکشن تو اکٹھی کی ہے. شاعری اور ڈرامہ رائٹنگ اکٹھی ابھی تک نہیں کی. میں نے پچھلے 6 سال سے کچھ ابھی میں نے ریسنٹلی ویسے میں بتا رہا ہوں کہ ریسنٹلی میں نے 2 پلیز لکھے ہیں. 6-7 سال میں نے کوئی نہ کچھ لکھا اور نہ ڈائریکٹ کیا. ڈائریکٹ تو شاید میں ابھی بھی نہ کر سکوں, ویسے ہی اب ظاہر مصروفیات ہیں. لکھوں گا, لکھ رہا ہوں, لیکن اکٹھا نہیں لکھا. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ نے ٹائم نکالنا ہو. اگر آپ کے اندر بیسیکلی دیکھیں کچھ بھی کرنے کے لیے خاص طور پہ یہ فنون لطیفہ میں اور آپ ادب کے معاملات میں اگر آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں کسی چیز میں, آپ انوالو ہو جاتے ہیں, پھر آپ اس کے اندر گھسے رہتے ہیں, پھر وہ لکھتے رہتے ہیں. آپ اسی وقت نہیں, خاص طور پہ لکھنا اس وقت ہی نہیں ہوتا جب آپ کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے. جب آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں بھی ہوتا تب بھی آپ ذہن میں کوئی اس کا تانا بانا بن رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ ڈرامے میں تو یہ تھا. شاعری میں بھی ایسے ہے کہ آپ کو ایک تھاٹ آتی ہے اچانک کہیں بھی گزرتے ہوئے, تو آپ اس کو اپنے ہولڈ کرتے ہیں. تو ٹائم خود بخود نکالتی ہے کوئی بھی چیز آپ کو, جس کو کہتے ہیں جو آپ کو چیز انٹرسٹ لے رہی ہوتی ہے, جس میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ چیز اپنے لیے ٹائم خود نکالتی ہے. شاعری چاہے وہ شاعری ہو, چاہے وہ ڈرامہ نگاری, ڈائریکشن ہو, کوئی بھی فیلڈ جس میں آپ کو شوق ہو. اگر آپ کو جس کو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو, پھر وہی دوبارہ میں کرکٹ کی مثال دوں گا, اگر آپ کو دیکھنا ان کو شوق ہے ٹیسٹ کرکٹ دیکھنے کا, سارا 10-10 گھنٹے سارا دن دیکھتے رہتے ہیں, وہ کچھ 2 منٹ نہیں برداشت کر سکتے. تو جس چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے وہ چیز اپنے لیے خود ٹائم نکلواتی ہے آپ سے. اور شاعری تو ظاہر ہے اگر چیز ہی ایسی ہے جو ویسے ہی جس کو کہتے ہیں یو نو اٹ کہ کیا کھینچ لیتی ہے اپنے آپ کو, پورا آدمی مانگتی ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا سر, یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے اگر ہم شاعروں ادیبوں کی تاریخ پڑھیں, ان کے حالات زندگی پڑھیں اور اپنے کلاسکس کی طرف جائیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ مالی طور پہ کچھ آسودہ زندگی ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے نہیں گزاری. تو آپ چونکہ مالی طور پہ ایک آسودہ انسان ہے ماشاءاللہ, تو میں آپ سے ضرور یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا لکھنے والا شاعر, قلم کرتاس سے جڑا ہوا انسان, وہ اپنے آپ کو مالی طور پہ آسودہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا ٹپس آپ اس کو دیں گے تاکہ وہ اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ متاثر نہ ہوں؟ شاید جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم سے پچھلی جنریشن تک یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ شاعر ادیب لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مالی مسائل کا شکار رہتے تھے. لیکن اب جو جینون اگر ہے, دیکھیں اب اگر پھر بھی کوئی فیصلہ کر لے, کوئی شاعر اگر فیصلہ کر لے کہ اس نے ظاہر اس کو معاشی ذریعہ نہیں بنانا استحکام کا, تو پھر تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہیں شاعر, میں جانتا ہوں ابھی بھی ہیں, اس زمانے میں بھی ہیں, جو شاعری کو صرف ایک اپنا شوق اور اپنا مشغلے کے طور پہ لیتے ہیں اور کچھ اور طریقہ ذرائع سے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے شاعری اور جس بندے کو قلم چلانا آتا ہے صحیح طریقے سے, اور وہ بہت لوگ آگے ہیں. مثالیں لے لیں آپ رائٹرز کی, اب وہ آسودہ زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ. اب ایسا نہیں ہے, ایک زمانے تک ایسا تھا, اب ایسا نہیں ہے بالکل بھی. اب جس کے پاس ہنر ہے وہ الٹیمیٹلی آگے نکل جاتا ہے. جس کے پاس ہنر ہے, ویسے تو ہنر کے بغیر بھی لوگ نکل جاتے ہیں آگے, ایسا نہیں ہے ہنر لازمی نہیں ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن جس کے پاس ہنر ہے وہ رکتا نہیں ہے, خاص طور پہ جس کو لکھنا لکھانا آتا ہو, جو مطلب شاعری یا ڈرامہ نویسی کچھ بھی ہو, کوئی بھی صنف ہو اس میں, تو ایسا نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. اب اگر نہیں ہے تو وہ اس بندے کی اپنی ناکامی ہے, اور میرا خیال ہے شاید اس میں ایک ایشو ہے. ہم شاید 20 22 24 سال 25 سال 26 سال کی عمر میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ تو کچھ نہیں ہو رہا, ہم پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں, ایک ڈاکٹر بھی جو ہے
وہ 26 سال کی عمر پڑھتا ہے اور جب جاتا ہے جس لیول پہ جا کے جاب کرنا شروع کرتا ہے, اگر وہ سوچ لے کہ جناب آپ اگلے سے اپنے سے 15 سال آگے کے بندے کو, کسی سرجن کو یا کسی سینئر ڈاکٹر کو سے کمپیئر کرنے لگ جائے تو وہ تو ذہنی طور پہ فارغ ہو جائے گا. تو وہ ہم شاید اسٹرگل کا پیریڈ ہمارا ہم اتنا نہیں دیتے, ہم وہ ایک دم بہت جس کو کہتے ہیں کہ ہم کمپیریزن جو ہے وہ رانگ لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہرحال کچھ لوگوں کی رفتار تیز ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی سلو ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب جس بندے کے ہاتھ میں قلم ہے اور اس کا قلم کا استعمال اچھے طریقے سے آتا ہے, اس کو مالی آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ اتنے چینلز ہو گئے ہیں, جرنلزم اس قسم کا ہو گیا ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے, تو میرا نہیں خیال اب اس کو اس طرح کا اس زمانے وہ ہم جس پچھلے زمانے کی مثالیں دیتے ہیں ایسا نہیں ہے. جی سر, عام طور پہ ایک خیال پایا جاتا ہے کہ جو مقبول عام شاعری ہے, جو لوگوں کے اندر زیادہ مقبول ہوتی ہے, مشاعروں میں پڑھی جاتی ہے, عوام الناس کی طرف سے اس کو بڑی واہ ملتی ہے, وہ فنی اور فکری انداز سے اگر کسوٹی پہ اس کو پرکھا جائے تو وہ اس لیول پہ پوری نہیں اترتی, اور اس پہ بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے کہ یہ تو شاعری فکری اعتبار سے اور فنی اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے, لیکن عوام الناس میں یہ بہت مقبول ہے. تو اس طرح کا رد عمل اگر کچھ لوگ دیں مقبول عام شاعری کے خلاف, تو آپ اس پہ اب کس طرح کی رائے کا اظہار کریں گے؟ دیکھیں, ہر چیز کے لیے ہر آدمی کی, ہر شاعر کی, میں ہم کیوں بات شاعری کر رہے ہیں, ایک ڈیفرنٹ آڈینس ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاعری صرف کتاب میں جو شاعری ہوتی ہے, مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ کتاب دیجئے, شاعروں سے کتاب مانگتے ہیں, کتاب پڑھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ شاعر اچھا ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کام دیکھیں, کچھ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ شاعری, تو جن لوگوں کے لیے تو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے وہ تو ظاہر ہے آسان, اور جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں انہی کے فالوورز ہوتے ہیں جو اصل جس کو کہتے ہیں جو ہمارے شعراء اساتذہ ہیں جن میں بڑے اچھے اچھے نام ہیں. لیکن اب دیکھیں, اس میں اگر دیکھا جائے تو اگر میں دونوں کو برا نہیں کہوں گا, دونوں کو غلط نہیں کہوں گا, اب جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں آپ دیکھ لیں, وہ مشاعروں کے لیے بھی شاعری کر رہے ہیں فرینکلی, اور وہ اپنے لیے بھی شاعری کر رہے ہیں. جو شاعری جس شاعری کی آپ بات کریں اپنے لیے شاعری ہوتی ہے, وہ اپنے لیے بھی شاعری کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی اب ہم جو ہماری ادبی نشستیں ہوتی ہیں, جب کوئی نشست ہو جس میں صرف شعراء ہوں تو بالکل اور طرح کی شاعری سننے کو ملتی ہے ہمیں, ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں. لیکن جب مشاعرے میں جاتے ہیں تو کوئی شاعر افورڈ نہیں کرتا اس وقت فرینکلی. اگین وہی بات ہے نا, کمرشل ورلڈ اور ہے کمرشلزم ہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ دس از کمرشلزم, کہ جس کو کہنا ہے جس کے فالوورز ہوں گے اور جو اس کو لوگ انٹرٹین کر سکے گا. بہرحال شاعری الٹیمیٹلی انٹرٹینمنٹ ہے. اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فن ہے, اوکے فن ہے. میں پھر وہ مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ شاید نصیر الدین شاہ بہت بڑا ایکٹر ہو, مطلب شاید سے مراد ہے کہ شاید سب سے بڑا ہے جس جتنے ہمارے ایرا کا انڈیا میں, لیکن سٹار شاید وہ اتنا بڑا نہیں ہے. سٹار اس سے بہت کم تر کے درجے کے لیول کے, میرا خیال ہے اس سے آدھے لیول سے, اس سے آدھے سے بھی کم ٹیلنٹڈ لوگ سٹار ہوں گے. تو بہرحال یہ ایک دنیا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تماشا ہے, اور جس کو غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو کہنا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہلیت کی بنیاد پہ نہیں دیتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اہلیت کی بنیاد پہ صرف نہیں دیتا, صرف اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے اس میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پتہ نہیں کتنا کیا کچھ پڑھا ہوتا ہے اور ایک بالکل ان پڑھ ہوتا ہے, وہ اس سے بہت آگے نکل جاتا ہے, اسی فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں شاعری میں نہیں سمجھتا. پھر وہی بات ہے, اگر اس میں اس ایک کے ہم پروس اینڈ کونز ہیں, میں خلاف بھی بول سکتا ہوں, میرے پاس اس کے آرگومنٹ ہیں. عقلی طور پہ سوچے تو میرے بڑے آرگومنٹ کہ وہ شاعری جس کو کہنا ہے, میں کہہ سکتا ہوں فلانا شاعر بڑا بکواس شاعری کر رہا ہے اتنا جو. دوسرا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دے ہیو اے رول, انہوں نے لوگوں کو دوبارہ مشاعرہ گاہ تک لے کے آئے ہیں, تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اچھا, لیکن بات ہے کہ دونوں چیزیں ہیں, آپ پبلک کو انٹرٹین بھی کریں لیکن آپ پبلک کو ساتھ ایجوکیٹ بھی کریں. ایسے شعراء ہیں, میں دیکھتا ہوں, مطلب آپ بھی دیکھتے ہیں, جب ہم مشاعرے میں جاتے ہیں تو وہ 2 3 4 چیزیں ایسی سناتے ہیں جو بالکل انٹرٹین کرتے ہیں, لیکن ساتھ 1 2 چیزیں ایسی ضرور سناتے ہیں اچھے شاعر, جتنے جو سمجھدار شاعر ہیں, جس سے بہرحال ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ بھی ہے شاعری ہے, یہ بھی دیکھیے. تو
لیکن وہ صرف میں نے ہے کہ جو صرف اور صرف ٹریننگ کرنے مشاعرے میں آتے ہیں وہ شاعر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ ایک جس میں کہتا ہوں اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے. وہ اگر نہیں سننا چاہتے, میں یہ کہوں کہ آپ ان کو ایک دم ایجوکیٹ کر دیں کہ وہ ایک دم ان کا مینٹل لیول یہ آ جائے اور وہ اس پہ کریں اور سمجھیں. کچھ لوگ ہیں ایسے جو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ایسے ہی ہے, تو یہ شاید زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ بھی. لوگوں کا بات سلولی ایجوکیٹ کریں, ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں اس میں شاید کیونکہ دونوں چیزیں ہی ہوں گی نا, کہ جو ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم جس کو کہنا چاہیے کہ جو شاعری ہو رہی ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ لیول گر گیا محسوس ہوتا ہے, اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہیں بہت اچھا بھی ہو رہا ہے. تو یہ ایک خود بخود ہی جس کو کہنا ہے کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, ایلیمنیٹ کر دے گا الٹیمیٹلی یہ چیزوں کو. بالکل بالکل. اچھا سر, اگر آپ کی جو شاعری ہے, آپ کی شاعری کا بنیادی موضوع, بنیادی فلسفہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ اس کو کیا بتائیں گے کہ آپ کی شاعری کا بنیادی موضوع اور فلسفہ کیا ہے؟ موڈ. میں جس موڈ میں ہوتا ہوں اپنے اس میں لکھتا ہوں. دیکھیں پھر وہی میں بات دوبارہ سے کہوں گا کہ رائٹ اور رانگ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. اسی طرح شاعری کا بھی جو ہے نا کہ فلسفہ یہ ہو کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ایک ہی فلسفے لے کے چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ فکشن جب لکھتے ہیں تو آپ مختلف کردار لکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ڈرامہ جب لکھتے ہیں تو اس میں ایک پازیٹیو کردار لکھ رہے ہوتے ہیں, ایک نیگیٹو لکھ رہے ہوتے ہیں, ایک کردار ہنسا رہا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک, میں پھر اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, میں بطور شاعر بھی ایسے ہی ہوں کہ میں کبھی ہنسانے کی کوشش بھی کر سکتا ہوں. خیر وہ میں ہنسانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن یہاں میں کبھی رلانے کی بھی وہ کردار کوشش کر رہا ہوتا ہے, شاعر کر رہا ہوتا ہے وہی, اور وہی کبھی آپ کو انٹرٹین کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو آپ فکشن جب لکھ رہے ہوتے ہیں, اور جس کو کہنا اگر آپ اسٹیریو ٹائپ نہیں ہے, کچھ ہوتا ہے اسٹیریو ٹائپ ہیں, لیکن کیونکہ میری شاید ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے کہ ڈرامہ اور ایڈورٹائزنگ میں ایسے ہی تھا کہ جو چاہتے تھے وہ لکھنا شروع کیا, کہ کسی کے کہنے پہ لکھنا شروع کر دیا. مختلف کرداروں کو لکھا ہمیشہ. تو آپ جب کرداروں کی شاعری بھی میرے نزدیک ایسے ہی ہے کہ آپ مختلف کرداروں کے لیے مختلف کردار شاعری کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے اندر ہی ہوتے ہیں. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی شاعری کچھ اور ہوتی ہے. آپ کبھی جس کو کہنا چاہیے کہ دل گرفتہ ہوتے ہیں, آپ کی شاعری کچھ اور ہوتی ہے. آپ کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی شاعری کچھ اور ہوتی ہے. آپ کچھ اچیو کر لیتے ہیں, آپ کو کچھ اور کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح جو آپ کا موڈ, یہ موڈ ہے کہ آپ کا موڈ ہو تو آپ خوش ہوتے ہیں, آپ کے چہرے مسکراہٹ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے مسکراہٹ؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بھئی آپ تو کل 3 دن میں آپ کو دیکھا تھا کہ آپ بڑے دل گرفتہ تھے, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے. تو شاعری آپ کا موڈ ہے. تو وہ موڈ جب بھی آپ اس موڈ میں شاعری کرتے ہیں, آپ کی صاحب ویسے ہی آتی ہے سامنے. سر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے شاعر, ادیب, لکھنے والے نئے وہ کثرت سے موجود ہیں, اور جیسے ہی وہ اپنی کوئی تحریر لکھتے ہیں ویسے ہی وہ اس کو سوشل میڈیا پر لے آتے ہیں. جبکہ ہمارے جو کلاسکس لوگ ہیں اور جو بڑے نام ہیں ان کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی تحریروں کو لکھ کے چھوڑ دیا کرتے تھے, اور پھر اس کو ایک خاص پیمانے میں پیرائے میں دیکھا کرتے تھے کہ کیا یہ برسر عام آنے کے قابل ہے یا اس میں کچھ کمی بیشی کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ آج کل تو ایسا نہیں ہو رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, نئے لکھنے والوں کو آپ کیا ٹپس دیں گے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ فوراً سے اپنی لکھت کو عوام الناس کے سامنے لے آئیں, یا اس کو رکھیں, اس کو سوچیں, اس کو دیکھیں؟ آپ کیا بتائیں؟ دیکھیں ہر چیز کو سیکنڈ تھاٹ دینا تو بہت زیادہ ضروری ہے. بعض اوقات آپ ایک چیز کے جس کو کہتے ہیں ایک ٹرانس میں ہوتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, آپ اس وقت اگر اسی ٹرانس میں آپ اس کو جج کریں گے تو آپ کی بالکل جس کو کہنا شاید آپ فیئر نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ اس ٹرانس میں ہوں اور آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں, اور کبھی ہوتا ہے بہت اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. تو سوچ سیکنڈ تھاٹ تو ضرور دینی چاہیے. میرے ایک استاد شعیب ہاشمی صاحب آپ جانتے ہیں, ماشاء اللہ ان کو صحت دے, بیمار ہیں آج کل. وہ ہمیشہ مجھے جب بھی ان کا کوئی مشکل پر پرابلم لے کے جاتا تھا تو یہ کہتا کہ آفتاب رات کو اس مسئلے کو نہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاؤ, صبح دیکھو مسئلہ حل ہوا ہوگا. اور اکثر و بیشتر ایسے ہوتا تھا کہ میرا جو رات کو میں سوچ رہا تھا کہ ایسے صبح کرنا ہے, صبح اس کے بالکل الٹ کر رہا ہوتا تھا. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ پراس اینڈ کانس آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں, اور آپ کے اس ٹرانس میں سے نکل جاتے ہیں کہ آپ اسے ایک ٹرانس میں ایک فیصلہ کرتے ہیں. شاعری بھی ایک ٹرانس کا کام ہے, آپ کو سب بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے اکثر میرے ساتھ تو ذاتی طور پہ ایسے ہے کہ میں اپنے طور پہ بہت اچھا لکھا, اور صبح اٹھ کے پڑھا تو مجھے اچھا نہیں لگا, یار کیا ہے, بس ٹھیک ہے, آرڈنری ہے, اٹ نیڈز امپروومنٹ. اور بعض کو ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بالکل درمیانہ سا آپ کو لگ رہا تھا کیا ہے, چلیں آپ قلم گھسیٹ کے رکھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ 2-4 دن بعد پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اچھا لکھا ہو, اس کو تو ہو سکتا ہے. تو سیکنڈ تھاٹ تو ہر چیز کو دینی چاہیے.
یہ شاعری بھی ایک آرٹ ہے صحیح ہر آرٹ کی طرح. صحیح تو اس کو سیکنڈ تھاٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک جیسا مصور بھی ہے, بڑی اچھی پینٹنگ بنا کے بھی اس کا ایک فریم اچھا سا بناتا ہے اور بڑا ایک کلر ہوتا ہے, پھر اس کو ایگزیبٹ بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے, تو وہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تب وہ پینٹنگ اچھی لگتی ہے اور پھر اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے. تو شاعری کے ساتھ بھی ایسی ہے کہ اس کو آپ اپنی تھاٹ کو جب تک اچھے طریقے سے ایگزیبٹ نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے پراپرلی, تو شاید وہ اس کا اتنا اثر نہ ہو. اور لازمی ہے یہ شاعر کے لیے تو کہ وہ اس کو اپنی ہی چیز کو رد بھی کرے, اس کو امپروو بھی کرے, اسے پالش بھی کرے. بالکل بالکل. سر آپ زندگی کے آج جس مقام پہ ہیں لازماً اس میں آپ کے مطالعے کا, مشاہدے کا, ڈسپلن کا بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن کچھ ایسی شخصیات کا بھی لازماً ہاتھ ہوگا کہ جنہوں نے آپ کی پرسنالٹی کو گروم کیا, جنہوں نے آج کا اتباف ابرک بنا دیا. تو کیا کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کرنا پسند کریں گے آپ؟ میرے والد, میں جسے کہتے ہیں کہ ایز آل نو ہی واز اے نون پرسن, غلام اکبر. میں بچپن سے ہی جس کو کہنا چاہیے نا, مجھے یاد ہے آئی واز 5th میں تھا میں, تو ہماری ٹیچر کی برتھ ڈے تھی غالباً ایک, تو مجھے اچھی لگتی تھیں, تو میں ایک اپنے فادر کا ایک ناول ان سے پوچھ کے میں لے کے گیا, میں ٹیچر کو دیا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب کلاس میں دیا تو انہوں نے کلاس میں سب بلیک بورڈ کے سامنے سب کو بلا کے بڑی جس کو کہتے ہیں اپریشیٹ کیا, اور جس کو کہنا چاہیے تب مجھے پہلی دفعہ لگا کہ ہاں یار میں خود بھی مجھے لکھنا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. پھر میں نے اس وقت 5ویں 6ٹھی میں نے پڑھنا شروع کیا, تو میں انسپائر اپنے فادر کے جس کو کہنا چاہیے کہ ساری انسپائریشن تھی. مجھے یاد ہے کہ وہ سارا دن ہی واز جرنلسٹ, سارا دن کام کرتے تھے رات کو, لیکن رات کو لیٹ آتے تھے, ہم سو جاتے تھے, تو رات کو کبھی جاگنا اور دیکھنا, سگریٹ بہت پیتے تھے, تو کمرے میں دھواں بھرا ہوا اور میرے فادر لکھ رہے ہیں رات کو بھی, تو حیران ہوتے تھے کیا مصیبت ہے, سوئیں صبح پھر دفتر جانا ہے, کہ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک انسپائریشن تھی کہ ہاں نہیں یار ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہر طرح کی انسپائریشن جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک تو یہ تو غائبانہ موٹیویشن تھی جو میں نے خود ان سے ایکوائر کی, لیکن جب میں نے پہلا ڈرامہ لکھا انہوں نے پڑھا نہیں, کچھ بھی نہیں, تو ہی واز آف دا فورس بیہائنڈ کہ نہیں کرو 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 اس کو پروڈیوس کرو. پھر جب میں نے بتایا میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں تو انہوں نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ یار تم تو صرف کمرشلز وغیرہ کرتے تھے, ڈرامہ از اے ٹوٹل ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, انہوں نے کہا ہاں کرو. تو ہر سٹیپ میں زندگی کے ایسے ہی ہے. پھر جب ان کو شاعری کا بھی پتہ لگا تو میرا خیال تھا کہ وہ اس پہ مجھے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی لیکچر نہیں بھی دیں گے تو کم از کم مجھے سمجھائیں گے ضرور. لیکن وہ ہی واز جس کو کہنا چاہیے مجھ سے زیادہ موٹیویٹڈ تھے کہ نہیں یار اس سے اچھی, اور مجھے اس وقت پتہ لگا, میرا خیال تھا کہ وہ صرف کہ انہوں نے اتنی شاعری پڑھی ہوئی ہے, تو مجھے وہ سارے دنیا کے تمام شعراء کے جس کو کہنا چاہیے کہ بیسیکلی وہ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ تھے, تو پھر مجھے وہ سنایا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے, اور پھر وہ ساتھ کمپیریزن بھی کرتے تھے میرا کوئی شعر پڑھ کے کہ یہ شعر اس نے بھی ایسے کہا ہوا ہے. تو وہ گفتگو ہی ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی جس کو کہتے ہیں کہ وہ تھا. تو مائی فادر از دا جس کو کہنا سول, جس کو کہنا چاہیے نا کہ ہر لیول پہ, چاہے وہ بزنس ہو, لائف ہو, رائٹنگ ہو, شاعری ہو, ہی واز دا جس کو کہنا چاہیے کہ سورس بیہائنڈ. جی بہت خوب. اچھا سر, ہر شاعر کا, ادیب کا, لکھنے والے کا اپنے فن کے لحاظ سے, اپنی فکر کے لحاظ سے اس کی کوئی رائے ہوتی ہے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں یا آنے والی دنوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. تو آپ اپنے شعر, اپنے سخن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ یہ سوال مجھ سے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے پوچھتے تو میں کہتا کہ شاید مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے. آنیسٹلی, کیونکہ اس وقت مجھے لگتا تھا, مطلب آنیسٹلی, مطلب یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس وقت میں یہ کہتا نہیں تھا, ابھی بھی نہیں کہتا, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, لیکن یہ میرا کلیم نہیں تھا یہ تب بھی, لیکن ذہنی طور پہ میرا خیال تھا کہ میں بہت اچھی شاعری کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں. پھر لیکن جب میں نے دوسروں کو پڑھنا شروع کیا, اپنے کنٹمپریری لوگوں کو, اور خود مجھے ہوا, تو اب مجھے لگا کہ ابھی تو مجھے بہت کچھ پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, کرنا ہے, تو شاید تب میں جا کے اپنے بارے میں کوئی رائے کا کروں. تو اس وقت تو میرا خیال ہے میری اپنے بارے میں رائے بالکل آنیسٹلی 0 ہونی چاہیے, ہے 0 آنیسٹلی. اچھا, آپ کی عاجزی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, عالمی سطح پہ بھی ایک ادب تخلیق کیا جا رہا ہے, بہت بڑا ایک منظرنامہ ہے عالمی سطح پر دیکھا جائے تو. آپ ہمارے پاکستانی شعراء کرام کو
افسانہ لکھنے والوں کو، ناول لکھنے والوں کو یا قلم سے جڑے ہوئے لوگوں کو عالمی سطح پہ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ادب، جس ادب کی ہم بات کرتے ہیں، ادب جب ہم جس کو لفظ ادب یوز کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک لینگویج آ جاتی ہے. اب اردو کے ایک مسئلہ ہے کہ اردو بولنے والے تو شاید دنیا میں، جس کو کہتے ہیں، میں ہندی کو اردو کہتا ہوں، بولنے والے تو شاید ہم جس کو کہتے ہیں شاید تیسرے نمبر پہ ہوں گے اس وقت، یا چوتھے نمبر پہ ہوں گے اردو بولنے والے. لیکن لکھنے والے جو ہیں اردو میں، ہم صرف یہ جس کو کہتے ہیں نا، پاکستان میں کتنے 6 7 4 کروڑ 3 کروڑ 2 کروڑ لوگ لکھتے ہیں اردو، اور تو کہیں نہیں، نہ اردو لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ ہمارا ایک ایشو ہے کہ ہمارا ادب جو ہے اس وجہ سے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح کی پذیرائی نہیں ملی. لیکن جب وہ ترجمہ ہو کے جاتا ہے، لیکن ترجمہ بہرحال ترجمہ ہوتا ہے، تو ہمیں ایک بہت بڑا یہ ہینڈی کیپ ہے. دوسرا مسئلہ کہ ادب جو ہے دنیا بھر میں اب جس کو کہنا چاہیے نا کہ وہ پرنٹنگ سے آگے نکل گیا، اب وہ ویژولی نظر آتا ہے دنیا میں ادب. ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکا، یہ ہوا بھی نہیں ہے ابھی. اگر جس کو کہ دیکھا، میں تو پھر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر انڈین فلم انڈسٹری ختم کر دی جائے تو انڈیا میں شاعری زیرو ہو جائے ایک دم. گلزار نہ ہوتا. ابھی میں جن ہم شاعروں کو ہم انڈیا میں اس وقت جانتے ہیں، جاوید اختر صاحب نہ ہوتے. بالکل وہ شاعر ہوتے، ڈیفینیٹلی ہوتے، لیکن کسی اور لیول پہ ہوتے. ان سے مطلب پھر میں وداؤٹ میں کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا اور اپنی رائے بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن شاید ہمارے ہاں ان سے 20 اچھے شاعر ہوں. لیکن کیونکہ جاوید اختر کو اور گلزار کو ایک پیڈسٹل ملا، ایک جس کو کہتے ہیں بالکل اور مل گیا، تو وہ اب جاوید اختر ہیں، وہ گلزار ہیں، ان کو جانتے ہیں. ہمارے پاس شاید اس سے، میں یہ نہیں کہتا اگر وہ فراز صاحب یا ہم اپنے کنٹمپریری ان کے شاعر جو تھے وہ، یا فراز صاحب یا اور بہت سارے شاعر ہیں، وہ انڈیا میں ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کی انڈسٹری ملتی ہے، سب کچھ ہوتا، تو شاید بہت آگے ان سے بہت آگے ہیوی ویٹ نام ہوتا فراز. یہ نہیں میں کہنے کا مطلب کہ فراز صاحب کسی طرح بھی کسی سے کم ہے یا نہیں ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں مواقع بہت زیادہ وہ ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہم صرف ہمارا ادب جو ہے نا کتابی شکل میں ہے اور کتاب پڑھی نہیں جاتی ہے. ہمیں شاید ہمارے ادب کو آؤٹ لیٹ نہیں مل رہا اس وقت دنیا میں. تو اب جس کو کہتے ہیں بک ریڈنگ کا اتنا رواج ہے کہ لکھی ہوئی کتاب شاید نہیں پڑھتے، لیکن بک ریڈنگ کے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. کتاب ایک رائٹر چھاپتا ہے، اس کے بعد بک ریڈنگ کے اس کے جگہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بک اپنی کتاب سے کچھ نہ کچھ بات پڑھ کے لوگوں سے ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک ٹرینڈ ہے جو یہاں نہیں ہے، آئے گا، یہاں بھی آئے گا. تو اس وقت شاید ادب میں فرق پڑے گا. ابھی ظاہر ہے مواقع ہی نہیں ہیں اس وقت، نہ معاشی لحاظ سے وہ مواقع ہیں. اور پھر ہمارے ہاں تھوڑا سا ہماری سوسائٹی کا، انڈو پاکستان کی سوسائٹی کا یہ مسائل ہیں کہ لوگ مرنے کا انتظار کرتے ہیں. تو شاید آپ جس کو کہنا چاہیے نا کہ آپ، بہت سارے ہمارے شعراء ہیں جو آج تک کسی شاعر نے 25-30 سال کی عمر میں ریکگنیشن نہیں پائی ہے صحیح طرح سے، ریکگنیشن ایز اے شاعر جس کو ہو. لیکن جو شاعر چلے گئے اپنی یوتھ میں کسی بھی وجہ سے، چاہے انہوں نے میں یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنی جان خود لے لی ہیں، جیسے بھی گئے، لیکن وہ جس عمر میں بھی گئے، لیکن وہ بعد میں بڑے شاعر، پتہ لگا بہت بڑے شاعر تھے وہ تو یار. بالکل. اور ان کے فالوورز ہیں. تو اس کا مطلب لوگ، ہمارے مسئلہ ہے کہ ہم مردہ پرست ہیں. یہ ایک بڑی ہے، ایک ٹریجڈی ہے. تو ہم 20 22 24 25 سال کے کسی نوجوان کو جس کو کہنا چاہیے نہیں ماننے کو تیار ہوتے. وہ یہ اب تک تو کونا سال ہو جائے، 60 70 کا ہو جائے گا، پھر ہم اس کو مانیں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو جب وہ 60 70 سال کا ہو کے ہوتا ہے، تب تک اس کے اندر ول ہی ختم ہوئی ہوتی ہے. ایک 25 سال کے نوجوان کے اندر جو ول ہوگی، اس کو پتہ ریکگنائز کریں گے، پھر وہ شاید وہ جس کو کہنا کہ سین کو چینج بھی کر سکے، ادبی سین کو چینج کرنے کا اس کا ٹائم بھی ہوگا. لیکن جب تک مانا جاتا ہے تب تک وہ اس کے اندر سے وہ سارا جس کو کہتے ہیں نا کہ یوتھ کا جو اسپارک ہوتا ہے نکل چکا ہوتا ہے بیچارے کا. بالکل بالکل. بڑی اہم بات کی سر آپ نے کہ یوتھ میں اگر کسی کو تسلیم کر لیا جائے، ریکگنائز کر لیا جائے، تو پھر اس کے پاس ایک لمبا سفر ہے آگے بڑھنے کے لیے، آگے چلنے کے لیے. سر آپ قومی سطح پہ کچھ ایسی مہمات بھی ہیں، ان کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، جیسے لوگوں کو تعلیم کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں، لوگوں کو صحت کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں، اور سوشل ایشوز کے اوپر لوگوں کی جانکاری بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں وہ پروفیشن ہے آنیسٹلی. ایڈورٹائزنگ میرا تو جس کو کہنا بریڈ اینڈ بٹر بھی ہے، جس کو کہنا چاہیے. تو کمیونیکیشن جس کو کہتے ہیں نا کہ اسمارٹسٹ، جس کو کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ دا اسمارٹسٹ وے آف کمیونیکیشن ہے، کہ مختصر رکھ کے کرنا ہے. تو کیونکہ وہ شاید 87 سے میں ایڈورٹائزنگ میں ہوں، تو سیکھا ہی وہ ہے. تو
اسی میں ظاہر ہے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ یہ چاہے آپ اس کو سوسائٹی کے لیے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اپنا پے بیک کرنا سوسائٹی کو سمجھ لیں کہ لائف نے اتنا کچھ آپ کو دیا ہوتا ہے تو اب میں وہ کوشش کرتا ہوں. تو یہ ایک ذاتی نوعیت کا کام ہے, اس کو میرا خیال اتنا پروجیکٹ نہیں کرنا. ہاں. اچھا سر, یہ ایک تصور ہے کہ آپ نے اگر نام کمانا ہے شاعری میں, ادب میں, لکھت میں اور تحریر میں, تو آپ کو کسی بڑے شہر کی طرف آنا پڑے گا, مضافات کو چھوڑنا پڑے گا. کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ ایک دور افتادہ علاقے میں رہنے والا جو آج کے سوشل میڈیا کے دور میں لکھ رہا ہے, اس کا قلم کتاب سے تعلق ہے, وہ لازماً کسی بڑے شہر کی طرف شفٹ ہو, یا وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ بھی وہ اپنے آپ کو گروم کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں پھر وہی بات ہے, مین ٹو مین ویری کرتا ہے. میں ایسے بہت سارے شعراء کو جانتا ہوں, شعراء سے مراد ہے ایسے بہت سارا ادب ایسا تخلیق ہوا ہے جو بڑے شہروں سے جا کے مساوات میں جا کے تخلیق کیا گیا, وہ وہاں سے اٹھ کے گئے ہیں اس شور و غل سے جا کے. مطلب تو یہ بھی ویری کرتا ہے, یہ کوئی اصول نہیں ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں اب جتنے بھی دیکھا جائے تو جتنے بھی اس وقت بڑے شعراء ہیں اس ہمارے دور کے, تابش صاحب ہیں یا اور بھی نام جتنے بھی لیں, تو جو خاص طور پنجاب میں ہمارے جس ریجن میں ہیں تو سارے مضافات سے آئے ہوئے ہیں, مضافات کے ہی ہیں. مطلب مضافات سے مراد ہے کہ وہ لاہور کے نہیں ہیں, لیکن لاہور میرا خیال ہے کہ اب لاہور ان کا زیادہ ہے ہم سے. قبضہ کر لیا انہوں نے لاہور میں اور اپنے کام سے کیا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں. ہاں جب آپ آتے ہیں تو آپ کنٹمپریری ماحول دیکھتے ہیں تو شاید آپ کی گرومنگ میں فرق پڑتا ہے. آپ اچھے لوگوں میں ملتے ہیں, مثلاً پتہ لگتا ہے کہ آپ فلانے شاعر, مضافات میں شاید آپ کے پاس موقع نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہم اثروں سے ملیں. تو بہرحال یہ ایک رائٹنگ کریٹیوٹی ساری موٹیویشن ہی کھیل ہے. کچھ لوگ اپنے اندر سے موٹیویشن لیتے ہیں, سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, اور کچھ لوگ میرا خیال ہے سوسائٹی سے, حالات سے, لوگوں سے, لوگ اچھا کر رہے ہوں تو اس سے موٹیویٹ لے, کچھ برا کر رہے ہوں تو اچھا دکھانے کے لیے موٹیویٹ, تو کچھ لوگ سوسائٹی سے موٹیویشن لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو تو اپنے اندر سے موٹیویشن لے رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو سوسائٹی سے موٹیویشن لیتے ہیں, بہرحال یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں, ایسے ہوتا ہے, مین ٹو مین ویری کرتا ہے. تو جو لوگ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, کچھ لوگ اگر مشاعروں میں جانا بند کر دیتے تو شاعری بند کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ میں جانتا ہوں ایسے دوستوں کو کہتے ہیں کہ ہم شاعری کرتے ہی, جب ہمیں پتہ ہو مشاعرے آ رہے ہیں تو ہم 4-6 غزلیں کہہ دیتے ہیں, نہیں کہتے, موٹیویشن ہی نہیں ہوتی, کیوں کہیں بھائی. تو یہ انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ ظاہر ہے مضافات میں رہ کے بھی بڑا اچھا میں نام میں کسی کا ایک کا شاعر کا لوں گا تو 10 شاعر ناراض ہو جائیں گے, اور 10 تو لیکن میں بہت سارے مضافات کے شاعروں کو جانتا ہوں جن کا شعر سن کے بندہ جس کو کہنا چاہیے پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں پھڑک اٹھتا ہے. واقعی ہوتا ہے کہ یہ کیا شعر کہہ دیے بندے نے, اس کا پتہ تو کرو کون ہے, لیکن اس کا کچھ آگا پیچھے پتہ نہیں لگتا, پتہ لگتا ہے کہ وہ ادھر کا ہے. تو یہ شاعری آپ کہاں ہیں اور کس جگہ پہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. اچھا سر, یہ کہا جاتا ہے کہ اب سکلز کا دور ہے, یہ لوگ ایجوکیشن سے سکل کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. تو آپ چونکہ ایک پروفیشنل لائف میں آپ ایک سکسیزفل زندگی گزار رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ 87 سے آپ ایک پروفیشنلزم میں آ چکے ہیں اور ایک بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں, یہ شاعری سے ہٹ کے ایک ہماری پوری زندگی کے اوپر احاطہ کرتا ہے یہ سوال کہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ کون سے سکلز ہیں, وہ کون سے علوم ہیں جن کے اوپر فی زمانہ ہمارے نوجوانوں کو آنا ضروری ہے اور ان کے پر غور کرنا ضروری ہے اور اپنی ذات کو لانا ضروری ہے؟ دیکھیں پھر وہی میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ ہر چیز میرا اپنی رائے ہے, میں پھر کہیں گے انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر جس کو کہتے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنسز کی طرف جا سکتا ہے, اس کا اپروچ ہے تو اس کو میڈیکل سائنسز کی طرف ہی جانا چاہیے. اس کو اگر میں مشورہ دوں گا کہ یہ کر لو تو شاید مجھے تو پتہ ہی نہیں, اس کو جانتا نہیں ہوں. تو یہ فیصلہ انڈیویجول کا ہونا چاہیے, اور جس کو کہتے ہیں جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی ول ہو اس طرف ہی جانا چاہیے. لیکن سکل ضرور سیکھنی چاہیے کوئی نہ کوئی, اور ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی سکل سیکھیں, آپ مختلف سکل بھی سیکھ سکتے ہیں. مطلب خیر میں جس تو میرے جو شاعر دوست ہیں میں ان کے لیے جو خاص طور پہ ابھی جس کو کہنا چاہیے زندگی کے اس حصے میں ہے کہ ابھی اپنا مستقبل کو انہوں نے ڈائریکشن لیس نہیں ہے, مطلب ابھی انہوں نے ایک ڈائریکشن لینی ہے, سفر جاری ہے جن کا ابھی سفر شروع ہوا ہے. تو شاعری کو آپ ذریعہ معاش بنانے کے چکر میں نہ پڑیں کبھی بھی اپنے, یہ بن جائے گی
آپ کی کریٹیوٹی آپ کا ذریعہ معاش بن جائے گی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن آپ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھیں. اچھا یہ قلم بھی ایک ہنر ہے، لکھنا بھی ایک ہنر ہے، آپ اس کو ہنر کے طور پر سیکھیں. آپ ایک جرنلزم کی طرف چلے جائیں، آپ فکشن لکھنے کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ اور بات ہے کہ وہ بھی ایک ہنر ہے. لیکن اگر آپ جس کو کہنا چاہیے کہ آپ صرف شاعری کر کے چاہت سمجھتے ہیں کہ گزارا ہوگا، تو شاید یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، سوسائٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور شاعری کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ پھر وہ لوگ شاعر جو ہے نا، شاعری کو بڑا برا بلا لوگ کہتے ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یار کیا بیچارہ شاعر ہے. ہمارے ہاں جو پرابلم بھی یہ تھی نا کہ آج سے اگر آپ 25-30 سال پہلے دیکھیں، خاص طور پہ ابھی بھی ایسے ہے، لیکن 25 سال پہلے تو ہر فلم میں ایسے ہوتا تھا کہ شاعر دنیا کا سب سے بونگا آدمی ہے. ڈراموں میں بھی ایسے ہوتا تھا، بیچارہ سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بیڑا غرق اس کا ہوتا ہے، ایک کامیڈین ہوتا تھا باقاعدہ طور پہ. اور ادیب جو ہوتا تھا، جو نثر نگار ہوتا، بڑا آگے بڑا اس کو سمجھا جاتا کہ نا وہ تو رائٹر ہے، فلانا ہے، تو کچھ بھی ہوتا تھا. لیکن شاعر ہوتا تھا، جہاں شاعری کے لفظ آتا تھا وہ بیچارہ بالکل ایک بیوقوف، پاگل، اور معاشی لحاظ سے بھی کمزور، عقلی لحاظ سے بھی کمزور، ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک عاشق مزاجی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. تو شاعروں کو ہمیں بہرحال یہ امیج بھی چینج کرنا سوسائٹی میں ہوا ہے، لیکن اس کو کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. لیکن سکل ہر کوئی نہ کوئی ضرور ہے، لیکن سکل آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. جس کو کہنا ہے، اگر میں بابر اعظم کو کہہ دیتا کہ تو نے انجینئر بننا ہے، ٹھیک ہے، یا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو کیا میں تو میری عقل تو یہی کہتی ہے، یا میں اس کا باپ ہوتا تو مجھے میری عقل یہی کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں. میں یہی دیکھنا چاہتا نا کہ ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی بہت بڑا اچھا لائر ہے، یہی دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اگر میں یہ فیصلہ کرتا تو شاید نہ ہوتا. تو ہر انڈیویجول کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے. مینس کہ اس کے اگر پیرنٹس بھی کرے تو اس کا رجحان کو دیکھ کے کرنا چاہیے. یہ کانسیپٹ آف ہجرت بھی یہی ہے. اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پروفٹ نے بھی کہا کہ ہجرت کر جاؤ، قرآن میں بھی ہجرت کر جاؤ. وہ ہجرت کا کانسیپٹ بھی بالکل ایگزیکٹ یہی ہے کہ آپ جس ماحول میں آپ کا دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک طرح کا ماحول میں سب کچھ نہیں رہتا، آپ اس سے موو کر جائیں. تو آپ کی جو جس کو کہتے ہیں نا اسکل کا بھی ایسے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر نہیں ہو رہا تو آپ کچھ اور شروع کر دیں تو مے بی آپ اس میں آگے نکل جائیں. اسکل سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. تو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا بھی کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی چیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس میں پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، کرتے رہنا چاہیے. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ لوگ 45 بہت سارے رائٹر بھی ایسے ہیں جو 50 سال کی عمر پہلے ڈرامہ لکھا اور انہوں نے پہلے لکھا ہی نہیں تھا، اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ وہ. تو اپنے آپ کو ایکسپلور ہر وقت کرنا چاہیے. بالکل سر، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. وہی ایک آخر کا سوال ہمارے انٹرویو کے آخر میں کہ ہم اپنے نئے جو ہمارے لکھنے والے ہیں، رائٹر ہیں، قلم کار ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ایبزارب کریں سوسائٹی کو، محسوس کریں. جی. جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہی لکھیں. صحیح. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ سوسائٹی کو دیکھ کے اس کو اپنے اوپر ڈومینیٹ ہونے دیں، لیکن پہلے اس کو آبزرو ضرور کریں. صحیح. اور پھر آپ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں. یہ نہیں کہ آپ اگر جس کو کہنا چاہیے کہ آپ سوسائٹی کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھی طرح دیکھیں، لوگوں کی پرابلمس کو دیکھیں. کیونکہ آپ جو رائٹر ہوتا ہے یا جو شاعر بھی ہوتا ہے وہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، فیصلہ کن بات کر رہا ہوتا ہے نا اپنے پڑھنے والے کے لیے. اپنے طور پہ تو چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، بڑا فیصلہ کن بات بتا رہا کہ ایسے ہے. تو آپ دیکھیں سوسائٹی کے پرابلمس کو، لوگوں کے پرابلمس کو، ایسے ہے تو ایسے کیوں نہیں ہیں. آپ کیونکہ نارملی لکھنے والے خاص طور پہ جو ینگ لکھنے والے ہیں وہ ایک ہی تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی 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 بالکل. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دو انڈیویجول غلط نہیں ہوتے، دونوں صحیح ہوتے ہیں، لیکن کنفلکٹ میں ہوتے ہیں، 100% کنفلکٹ میں ہوتے ہیں، تضاد ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسے دونوں غلط بھی ہوتے ہیں، بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے لائف میں. تو اس لیے لائف جو ہے آپ جب تک اس کو ایبزارب نہیں کریں گے، محسوس نہیں کریں گے. مجھے جب تک یہ سوال میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں ایک دفعہ ایز اے جس کو کہنا ہے شاعری کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. آپ شاعری جس کو کہتے ہیں صرف اور صرف آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ آپ سوسائٹی سے ہٹ کے بالکل آپ کہیں بیٹھ گئے ہیں کسی صحرا میں جا کے اور شاعری کر رہے ہیں، تو وہ شاعری لوگوں کے لیے کبھی ریلیونس نہیں ہو سکتی اس میں، اس شاعری میں. آپ لوگوں کے اندر رہ کے، لوگوں کے مسائل کے اندر رہ کے، چاہے آپ اپنی بات کہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کی بات کہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن شاید پھر آپ اپنی بات بھی جس کو کہتے ہیں بہت حد تک آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی. آپ جس کو کہ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. صحیح. بالکل. تو آپ جب تک محسوس کرنا نہیں سیکھیں گے، محسوس کریں، لوگوں کو ایکسپلور کریں، مسائل کو ایکسپلور کریں،
سفر کریں, کتابیں پڑھیں. کتاب پڑھنا تو خیر سب سے زیادہ ہے, سفر کرنا اور کتاب پڑھنا مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت ضروری ہے, دونوں ہی ایک جتنے ہی ضروری ہیں. آپ سفر کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں آپ ایکسپلور کرتے ہیں اور کتاب کے ساتھ بھی کرتے ہیں. چاہے کتاب اچھی ہو چاہے بری ہو, پھر بھی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اچھی کتاب سے ہی سیکھتے ہیں, آپ بری کتاب سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ ایک برے سفر سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک اچھے سفر سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, شاعر کے ساتھ گفتگو ہو, بات چیت ہو اور ان کی شاعری نہ سنی جائے. مجھے اپنی شاعری یاد نہیں رہتی ہے, پھر بھی میں چلیں ایک دو چار شعر اگر یاد آئے تو سنا دیتا ہوں. جی ارشاد. آج لگتا ہے بس تماشا تھا, واہ آج لگتا ہے بس تماشا تھا, واہ وہ تعلق جو بے تحاشا تھا. واہ واہ ہم اسی بت کے ہاتھوں ٹوٹ گئے واہ جو تخیل میں خود تراشا تھا. واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. چلیں کافی ہے اتنا ہی. گزار ہیں. بس آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رہیں گے شاعری کی طرف. جس بندے نے مجھے, بندہ ہی میں کہوں گا, میرے تو دوست ہیں, بزرگ بھی ہیں, تھوڑے سے 2-4 سال بڑے ہیں مجھ سے, میں بزرگ کہہ دیتا ہوں, دوست بھی سمجھتا ہوں. میں تھوڑا بدتمیز انسان بھی ہوں, اس لیے ان کو بہت زیادہ, تو مجھے شاعری کی طرف موٹیویٹ کرنا میں بہت زیادہ انڈیویجول, میں شاید جس کو کہتا ہوں مشاعروں میں بھی کبھی نہ جاتا, وہ عباس تابش ہیں. اچھا. تو میں ان کا شکریہ ضرور ادا کروں گا واہ واہ, کہ اچھے بہت بڑے انسان ہیں ماشاءاللہ وہ. صحیح صحیح, ماشاء اللہ. تو عشق آباد سے مجھے ان کا آیا, میں آئی وش ہم ویری, اللہ تعالیٰ ان کا اس پروجیکٹ کو کامیاب کرے اور مجھے بھی ہمت دے کہ میں جو کچھ اس میں کر سکوں ضرور کروں. آمین آمین. آپ بہت شکریہ سر. بار دیگر ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ سر. ناظرین, عشق آباد کے مکالماتی سلسلے کا اختتام ہوا. اگلی قسط کے ساتھ ایک نئے شاعر, ایک نئے شاندار پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.